बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आज की इस पहली लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आज 9 जनवरी है 2023। आपको मैंने बताया था कि जेनेवा पार्टियां पहुंची हुई हैं। जेनेवा में जो है, मैंने आपको ये भी बताया था कि खामोश मुजाहिदों की इत्तला है कि अजित डोवाल ने, उनका ये दावा है मेरे ज़राए का, कि मीटिंग सेट कराई है नवाज शरीफ के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी वजह से नवाज शरीफ जो है वो लंदन से तशरीफ ले गए। अगले ही दिन, जिस दिन तस्नीम हैदर शाह ने ये बयान दिया कि लंदन पुलिस ने 6 तारीख को उनको जो है पुलिस नेशनल कंप्यूटर में उनका नाम डाला है, उनके साथ तहकीकात करनी है, उसी दिन जो है वो जनेवा चले गए। लेकिन खामोश मुजाहिदों का ये कहना था कि ये जनेवा में अजित डोवाल ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग सेट कराई है और तमाम की तमाम पार्टियां जो हैं वहां पे लेटने के लिए तैयार हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। और डोनर कॉन्फ्रेंस का बहाना किया जाएगा, ये भी बताया गया। और डोनर कॉन्फ्रेंस के बहाने जो हैं वो शहबाज शरीफ और वजीर खारजा भी वहां पे जनेवा पहुंचेंगे, और वो पहुंचे और अपने साथ 50-50 बंदों को जो है वो बिठा के, साफियों को, जो भी आप कह लें, जो उनकी तारीफें करेंगे, जो बताएंगे लोगों को कि कितने अजीम तरीन बादशाह शहबाज शरीफ हैं और कितने अजीम तरीन उनका उनका ये रूल है, जिसके अंदर मुल्क में चारों तरफ दूध की नहरें बह रही हैं और खुशहाली ही खुशहाली है। आटे की इतनी फरावानी है कि लोग जो है वो घर में जो है अपनी सफेदी भी जो है वो आटे से करते हैं, चूने की जगह। तो ये लिखा भी जाता है इसी तरह के वो लोग हैं जो वो साथ लेके अपने गए हुए हैं। मर्सिडीजें भी जो है वो अपने लिए मंगवा रहे हैं, उसकी जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं खोल रहे लेटर ऑफ क्रेडिट, तो पाकिस्तान की गरीब आवाम के खाने पीने की खुर्दो अशिया की जो चीजें हैं, उनके लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल रहे। पाकिस्तान की आवाम भूख से मार रही है और ये लोग अयाशी करने के लिए जनेवा में पहुंचे हुए हैं। मेरे ज़राए का ये दावा है, कुछ सवालात भी हैं मेरे ज़राए के, खामोश मुजाहिदों के ये सवालात हैं कि एक तो जो जनेवा में जो भी कुछ भी होगा मीटिंग, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह वो वादा कर रहे हैं कि आप तक लाजमी पहुंचेंगी, क्योंकि उनकी तफसीलात अगर आर्मी चीफ तक पहुंचेंगी तो अवाम तक भी ये बात पहुंचेगी। ये खामोश मुजाहिदों का दावा है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में भी उन्होंने आपको बताया है, तो ये मीटिंग की तफसीलात के बारे में भी वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते हैं कि कोई ये जो मरीम नवाज साहिबा गई हैं वहां पे जेनेवा, ये कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं है, नानी हो चुकी हैं, उनको अपने अब्बू जी को साथ ले जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। अगर लेके गई हैं तो फिर बात ये समझ आती है कि जराए ये दावा करते हैं खामोश मुजाहिद कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से इस खुफिया मीटिंग के लिए ही गई हैं, क्योंकि जिस सर्जरी का ये जिक्र करती हैं खुद के, जी टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन है, वो तो चंद घंटों में लंदन में, क्या पूरी दुनिया में किसी भी जगह मामूली सा ऑपरेशन है, कोई भी डॉक्टर कर सकता है। इट्स अ वॉक इन द पार्क टाइप की स्टोरी है, फौरी तौर के ऊपर कोई भी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ उसको कराने के लिए जेनेवा ही गई हैं। तो ये जो गले का ऑपरेशन है जेनेवा जाने का, ये बहाना है। असल चीज जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग है। और उसके ऊपर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि एक्चुअल पर्पस तो जो है वो इंतहाई वाजे हो गया ना। तो सवाल बहुत से उठ रहे हैं। एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी इसके अंदर चल रही है। अब मैं कंस्पिरेसी थ्योरी कह रहा हूँ, मतलब मैं आपको मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, खामोश मुजाहिदों का ये नहीं कहना है। इस बारे में वो क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये खामोश मुजाहिदों की इतला नहीं है, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है मेरे कुछ जानने वालों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से जो मुझे बताई गई है, मेरे कॉन्टेक्ट्स की तरफ से कंस्पिरेसी थ्योरी मुझे दी गई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे जो खामोश मुजाहिद हैं, जो मेरे जराए हैं, उनकी तरफ से ये थ्योरी नहीं है। जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जी ये डील जो इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है जेनेवा में कि अमेरिका अफगानिस्तान में वापस आ रहा है, क्योंकि वो रशिया को टक्करना चाहता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से, और पाकिस्तान उसमें फुल मदद फराहम करेगा, बहरी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करेगा, जंगी अड्डे भी फराहम करेगा। और ये बात इन सब को पता है, इम्पोर्टेड हुकूमत को, जर्नलों को पता है, और इनको पता है कि इसके बदले में फंड रिलीज हो जाने हैं, इसीलिए इतने आराम से बैठे हुए हैं और इमरान खान की खुल के फिर भी मुखालफत कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की आवाम की खुल के मुखालफत कर रहे हैं और इलेक्शन नहीं होने देना चाहते अगस्त तक। अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है।
اور یہ بڑے ہی انہوں نے مستند طریقے سے انہوں نے کہا یہ ہوگا ہی ہوگا، یہ دعویٰ کر کے بتایا۔ خاموش مجاہد اس کے اوپر کہتے ہیں کہ فی الحال کوئی بھی اس طرح کے کوئی پروف نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ میں اس میں ایک لاجیکل سی بات کرتا ہوں کہ اتنی مار کھا کے امریکہ جو ہے اتنا زور لگا کے جو 20 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا افغانستان میں، ابھی وہ کیا جا کے وہاں پہ معجزہ ایسا کر لے گا، اور افغانستان اس کو چھوڑے گا؟ رشیا کو تو بعد میں نپٹیں گے، ان کو افغانی نہیں چھوڑیں گے جس طرح انہوں نے پہلے نہیں ان کو چھوڑا۔ تو کچھ مجھے بات سمجھ نہیں آتی اس کے اندر، مطلب بھی کسی قسم کی لاجیکل بیسز پاکستان میں دینا، ہوائی رستہ استعمال کرنا، وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے، بٹ افغانستان کے اندر جا کے بیٹھ جانا، بیسز دے دیں ان کو، اس کے بدلے ڈالر لے لیں، یہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے اگر ہوتی بھی ہے، لیکن یہ ایک لاجیکل بات سینیریو بن سکتا ہے کولیشن سپورٹ کے سلسلے کے اندر، جس طرح کولیشن سپورٹ فنڈ پہلے لے رہے تھے اب دوبارہ لینا شروع کر دیں اسی سلسلے کے اندر، لیکن اس صورت میں بھی افغانستان کیونکہ ٹارگٹ ہوگا اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی تو پاکستان میں دہشت گردی کی ایک جنون نئی لہر جنم لے گی۔ حالانکہ یہ جو کنسپیریسی تھیوری جن میرے کانٹیکٹس نے پرووائڈ کی ہے، وہ کانٹیکٹس یہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کو کانٹیکٹس کہا جائے، سورسز نہ کہا جائے، تو کانٹیکٹس یہ جو کنسپیریسی تھیوری پریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کی جو موجودہ لہر ہے اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ یہ وجہ بنائی جا سکے امریکہ کو بیسز دینے کی اور افغانستان میں جانے کی۔ میں آپ کو پھر واضح کرتا چلوں کہ یہ میرے ذاتی جو ذرائع ہیں پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جن کو میں خاموش مجاہد کہتا ہوں، یہ ان کی اطلاع نہیں ہے۔ یہ اطلاع جو ہے جس کو میں آپ کو کنسپیریسی تھیوری کہہ کے پریزنٹ کر رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل، یہ میرے چند کانٹیکٹس کی ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا یہ تو ان کی خبر ہے۔ خاموش مجاہد کہتے ہیں جو ڈیٹیلز ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہیں، بیکاز یہ کمٹمنٹ پاکستانیوں کے ساتھ کرنا کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے، تتے توے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں وہ تتے توے پہ پیر تتا توا کیوں ہے؟ پاکستانی عوام اس وقت، موجودہ جو لوگ پاکستانی عوام کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو پارٹیاں اس وقت جنیوا میں بیٹھ کے جنیوا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سودا کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے، جو کہ پاکستان کے ضمنی انتخابات میں واضح ہو چکا ہے۔ پبلک مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور باقی یہ جو پارٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی زور پہ بیٹھی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر پائے گی۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ ناکام ہوئے ہیں۔ اور دوبارہ پنجاب ہی کی طرف جاتے ہیں، یہ جو جنوبی پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ آپ کو بتایا تھا شروع کیا ہے، ایک پی ٹی آئی سے توڑ کے لوگوں کو جنوبی پنجاب کی نئی پارٹی جو بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر خاموش مجاہدوں کی یہ اطلاع ہے کہ جو الیکٹیبل سیاستدان ہیں، جن کو آپ ہمیشہ سے الیکٹیبل کہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے پہ پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں اور جوائن کر لیتے ہیں، ہواؤں کا رخ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ فلانے نو چڑھ کے فلانے دی گڈی تے چڑھ جاؤ، لیکن اب کیونکہ اتنے زیادہ بدنام ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ، مطلب آئی ایس آئی انٹرنل ونگ، کہ وہ بھی شدید انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے نئی پارٹی جوائن کرنے سے یا پیپل پارٹی کو بھی جوائن کرنے سے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست اس طرح فوت ہو جائے گی، پاکستان کی عوام میں پذیرائی فوت ہو جائے گی، دور دراز علاقے بھی جو اس وقت ساؤتھ پنجاب کے بھی ہیں، جنوبی پنجاب کے بھی ہیں، ان میں بھی سیاسی شعور اس قسم کا بیدار ہو چکا ہے عمران خان کی مہربانی سے، کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ ہم کریں تو ہمارا وہی حال ہوگا جو پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اندر سیاستدانوں کا ہوا۔ صرف ایک حلقہ باول نگر والا زور زبردستی ڈنڈا ڈولی کر کے بدماشی سے ایک حلقہ بڑی مشکل سے انہوں نے مینج کر لیا تھا، لیکن جب سب حلقے اکٹھے الیکشن کے اندر جائیں گے تو پھر مینج کرنا جو ہے وہ انٹرنل ونگ کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بڑھ کے مار رہا ہے راشد، کیونکہ اس کو ڈنڈا دیا ہوا ہے ڈرٹی ہیری نے، باس نے، کہ تو کسی بھی طرح کر کے یہ کام کر، اور وہ کہتا ہے میں کر کے دکھاؤں گا، وہ دوبارہ اس کی بڑکیں ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی اس نے بڑکیں ماری تھی کہ میں ضمنی انتخابات مینج کر لوں گا، مینج نہیں یہ کر سکا تھا، پنجاب کے ضمنی انتخابات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مینج نہیں کر سکی، اور اب بھی یہی اس وقت ہو رہا ہے کہ الیکٹیبلز ہینڈز اپ ہیں، انہوں نے کہا نہیں، نو وے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کے کہنے کے اوپر ہم اپنے جدی پشتی سیاست کی قربانی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کی اب وہ حیثیت ہی نہیں رہی
کہ آپ کی بات مان کے عوام میں ہماری چودراہٹ بنتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہے جی, اے فوج دا بندہ ہے, وہ کہندے سی. ہن کہندے نے جدے نال تھپا لا رہے ہو کہ اے اسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہے, انہوں گالاں پیندیاں نے الٹا. تے یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے, بہت ضروری ہے یہ بات کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو پلان ہے یہ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہا. اور میرے خیال میں یہ خوشخبری ہے پاکستانی عوام کے لیے, یہ خوشخبری ہے. اور پاکستانی عوام کو مزید اس کے بارے میں اطلاعات لے کے میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا, اور جنیوا پلان کی ڈیٹیلز جو بھی کنسپیریسی تھیوری کے اوپر فیڈ بیک میں نے آپ کو بتا دی ہے, کوئی پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ہے, لیکن اصل میں اگر کوئی تھیوری ہے جو بات چیت چل رہی ہے اس کے انشاءاللہ تمام تر نکات لے کے یہ خاموش مجاہدوں کا یہ وعدہ ہے کہ پاکستان کی عوام تک میرے ذریعے یہ ضرور وہ بات پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ہم لازمی پہنچائیں گے. جنرل عاصم منیر کے دورہ سعودیہ سے متعلق میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں. جو پبلک سپیئر میں معلومات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے سب کے پاس ہیں, لیکن اندر کھاتے کیا چل رہا ہے میں ان معلومات کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. جو ہی میرے پاس پہنچیں گی, امید ہے کہ آج ہی چند گھنٹوں بعد یہ شام کو یا رات کو میں آپ کے پاس وہ لے کے حاضر ہوں گا, اگر میں اس کو کمپائل کر پایا تو انشاءاللہ. بشرط زندگی ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.